بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، سورہ فاتر ہمیں شروع کرنی ہے۔ الحمدللہ مکی سورت اور چھوٹی سورت ہے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ختم ہو جائے۔ الحمد سے شروع ہونے والی یہ سورت دوسری دو اکٹھی آئی ہے نا، تو الحمدللہ تمام شکر اور حمد تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، فاطر السماوات والارض، جس نے پردہ چاک کر دیا آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ مطلب فاطر کا مطلب یہ ہے پیدا کیا، پردہ چاک کیا، کھول دیا، جیسے فلق۔ تو اللہ جی نے زمین و آسمان بنائے ہیں، ہمیں اس کے اندر سکونت دی ہے، تو تمام شکر اسی کے لیے ہے اور حمد بھی۔ جاعل الملائکۃ، اس نے فرشتے بھی بنائے، رسلاً اولی، جو پیغام رساں ہے، اور ایک اجنحاتن، پروں والا، مثنا دو، ثلاثہ تین، ورباع چار، یعنی آگے نہیں پتا، کیونکہ فرشتوں کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہمیں پتا ہے کہ ان کے کتنے پر ہوتے ہیں، عالم غیب کی باتیں ہیں، صرف ایمان ہے۔ ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے سدرۃ المنتہا میں جبریل امی کو دیکھا تھا، اور ان کے 600 پر تھے، اور ان میں یاقوت اور موتی لٹک رہے تھے۔ تو ہمیں اس کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں پتا۔ اللہ جی جو چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں، یہی اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے وہی اپنی تخلیق جس میں اضافہ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ وہی قادر مطلق ہے۔ اب بات وہی ہے کہ جس چیز میں جتنا وہ چاہے اتنا اضافہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ ما یفتی اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، دیکھیے، ما یفتی اللہ للناس، لوگوں کے لیے جو وہ کھولے، من رحمت، اپنی رحمت سے، فلا ممسک لہا، تو اسے کوئی بھی روکنے والا نہیں، اس کو بند کرنے والا نہیں۔ بات ہو رہی ہے نبوت کی، کہ اللہ تعالی، رحمت سے مراد نبوت ہے یہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے جب جب مناسب سمجھا، جب چاہا، انبیاء کو دنیا میں بھیجا، اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ چاہا کہ عذاب سے پہلے تمام لوگ اللہ کی طرف آ جائیں۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ جی نے ہمیں کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ یہاں بھی وہی رحمت کا ذکر ہے۔ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، اور جس کو وہ روک لے، یمسک فلا مرسلہ، کوئی اس کو جاری نہیں کر سکتا اس کے بعد۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یہ سورت جو ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کا ذکر دے رہی ہے۔ یا ایھا الناس، 3 نمبر آیت ہے، لوگو اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو وہ نعمتیں جو اللہ نے تم پر کی۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، پیچھے سے شروع کریں، کیا آسمان میں اور زمین میں کوئی اللہ کے سوا ایسا ہے جو خالق ہو
اور تمہیں یرزقکم رزق بھی دیتا ہوں. لا الہ الا ہوا، توحید کی بات نہیں ہے کوئی سوائے اس کے. فانا یوفکون، تو پھر تم الٹے کیوں پھر رہے ہو؟ یعنی بات کو مانتے کیوں نہیں ہو کہ کوئی اور بھی بیچ میں موجود ہے؟ یہاں کیوں جاتے ہو جب تم یہ جانتے ہو؟ اس سے پہلے آپ نے بے شمار دفعہ یہ باتیں بار بار پڑھی ہیں، کیونکہ یہ سارا حصہ توحید کی طرف ہے. ابتدائی دور کی یہ صورتیں ہیں جن میں مشرکین مکہ کو بار بار مختلف طریقوں سے اللہ جی قرآن میں کہتے ہیں نا، ہم اپنی آیات کو پھرا پھرا کے آپ کو ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسا ہی ہے کہ اللہ جی مختلف طریقوں سے ہمیں بتا بتا کے سمجھاتے ہیں کہ نہیں کوئی دوسرا اللہ کے سوا، بس لا الہ الا ہوا، صرف وہی ایک الہ ہے. فَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں لوگ تو آپ سے پہلے جو قبلی کا پہلے بھی تھے ان کو بھی جھٹلایا گا. آپ پریشان نہ ہو، تسلی دی جا رہی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آخر کو تو سارے معاملات ہماری ہی طرف آنے ہیں. 5 نمبر، یا ایھا الناس، ہے لوگو، انا بے شک وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا پسنا تغرنکم الحیات الدنیا، تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے حیات دنیا. دیکھیے کتنے صاف لفظوں میں ہمیں اللہ نے کیا کہا ہے کہ خالی دنیا میں نہ رہو، دنیا کی حیات دھوکے میں نہ ڈال دے تم کو، بس اسی کے اندر گم ہو کے نہ رہ جانا. فلا یغزنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی تمہیں دھوکے میں ڈالے. یغرنکم، تم کو دھوکا نہ دے. کون؟ باللہ، اللہ کے معاملے میں. غرور، دھوکے باز، ابلیس، جس نے اللہ کو یہ چیلنج کیا ہوا ہے اور اللہ جی نے کہا ہے کہ میرے بندے کبھی تیری بات نہیں مانیں گے. تو شیطان ہمیں کیسے دھوکے میں ڈالتا ہے کہ اللہ تو بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا شفیق ہے، وہ تو مغفرت کرنے والا ہے، کوئی بات نہیں تم یہ بھی کر لو، گناہ کی بات، یہ سودی کاروبار ہے، کیا ہو گیا، اللہ تو بخشی دینے والا ہے نا، غفور رحیم ہی ہے. دیکھیے اللہ کی شان کریمی اور غفاری یہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن وہ جبار و قہار بھی ہے، اور وہ اپنے وعدوں کا پابند بھی ہے، وہ منصف بھی ہے. اور ہم یہ باتیں نہ بھولیں اور شیطان کے دھوکے میں آ کے غلط کاموں کی طرف مت جائے. یہ کہا اللہ نے قرآن میں، کہا سورہ آل عمران میں، وما حیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی متاع، دنیا کی متاع ہے کیا؟ آپ نے پڑھا ہے سورہ آل عمران میں کہ آپ کی دلچسپیاں اس میں رکھ دی گئی ہیں، وہ ساری متاع یعنی شہوات کیا ہے؟ عورت، اولاد، مال و دولت، نشان زدہ گھوڑے، یہ سب. اور اللہ جی نے کیا کہا کہ یہ دنیا کی متاع ہے، اس سے کہیں اچھی متاع اللہ کے پاس ہے. اللہ میں اس کا وارث بنا دے. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ تو بلاتا ہے نا، یدعو دعوت دیتا ہے اس گروہ کو جو کہ اسی کے ہیں، یعنی جن کی نیت درست نہیں ہے، جن کے اندر شیطانی رجحانات ہیں، جو جلدی سے بہک جانے والے ہیں، جو اس کی آواز پہ لبیک کہنے والے ہیں، تو اصحاب السعیر وہ جہنم والے ہو جائیں. تاکہ 7ویں نمبر آیت، الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ جنہوں نے انکار کیا
ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، ایسے لوگوں میں اللہ ہمیں شامل کر لینا۔ اب تک آپ کا ذہن ان آیتوں کو بخوبی سمجھ چکا ہے کہ صاحب ایمان اور صالح اعمال کرنے والوں کو مغفرت اور اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ 8 نمبر آیت پہ آئیے، افمن زین لہ عملہ فرآہ حسنا، تو کیا وہ شخص، آپ پہلے کیا کے لیے آ گیا، جیسے ایزے مار لگاتے ہیں، فمن وہ شخص، زینا سجا دیا گیا، لہو اس کے لیے، سو برا، عمل ہی اس کا، فراہو حسنا تو وہ حسنا کی طرف جا سکتا ہے، تو اس کو وہ اس کے لیے تو وہی خوبصورت ہے۔ مثال کے طور پہ فحاشی کا کلچر، بے حیائی کی بات ثقافت کے نام پر جو چلتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ برے اعمال کو سجا دیا گیا ہے اور اچھائی کے نام پر ان کی ترویج کی جا رہی ہے؟ یہ اللہ جی کہہ رہے ہیں، تو ایسا شخص کیسے ہدایت پا سکتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ، آپ امریکن سوسائٹیز میں دیکھیں نا، ابھی وہاں ایک ایسا گروپ ہے جو کہتے ہیں کپڑوں کی کیا ضرورت ہے، جیسے اللہ نے بنایا بس ویسے ہی پھرو، اور اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، اور پھر ہم جنس پرستی، چاہے عورتیں ہو چاہے مرد ہو، یہ سب فحاشی کی باتیں ہیں، اور یہ ایک طبقہ فکر کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہیں، زین لہ، سجا کے اس کو، یعنی ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ طریقہ۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، یضل من یشاء، جس کو چاہتا ہے گمراہی میں ڈھیل دے دیتا، ویہدی من، فیصلہ آپ کا ہے، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کی طرف موڑ دیتا ہے، اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھے۔ فلا تذهب نفسک علیہ حسرات، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلا پسنا تذهب، گھولے رنج، نفس کا، آپ کا نفس، علیہم حسرات، آپ اپنی جان کو رنج و تکلیف میں نہ ڈالیں ان کی وجہ سے، ان کے غم میں۔ آپ نے سورہ کہف میں پڑھا تھا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، شاید آپ اپنے آپ کو ان کے غم میں ہلاک ہی کر ڈالیں گے کہ یہ ایمان سے آئے۔ تو اللہ جی، پھر یہی اللہ جی نے آگے کہا تھا کہ مقام تک پہنچا دینا ہے، آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ جانتا ہے وہ اچھی طرح جو وہ صنائی کرتے ہیں، جو وہ بناتے ہیں۔ اللہ الذی، 9 نمبر ہے، ارسل ریاح، وہی تو بھیجتا ہے ہواؤں کو، مسلسل، عرفان الہی کی بات ہو رہی ہے، توحید کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی ذات کے ادراک کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے وجود کے تسلیم کی بات ہو رہی ہے۔ فَتُصِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ، اٹھا لاتی ہیں وہ کون، ہوائیں، بادلوں کو، صحابہ، پھر گھیر کے ہم لے جاتے ہیں مردہ زمین کی طرف، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بس پھر موت کے بعد اس زمین کو ہم حیات بخش دیتے ہیں۔ كَذَلِكَ النُّشُورُ، تم کو بھی ایسے ہی اٹھایا جائے گا۔ یہ مثال آپ کئی دفعہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں،
کہ مردہ زمین پر بارش برا کے جیسے اللہ زندہ کرتا ہے ویسے ہی وہ بندوں کو بھی ایک دم سے قبروں سے نکال لے گا. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اور جو کوئی چاہے تو عزت تو پوری کی پوری اللہ ہی کے پاس ہے. یعنی طالب عزت اللہ ہی کے کاموں کو کر کے پھر عزت حاصل کر سکتا ہے. اب کہا الیہ یصعد کلم الطیب، اٹھتی ہے اسی کی طرف کیا؟ کلم الطیب، اچھی باتیں، پاکیزہ باتیں کہنا چاہیے. یعنی اب یہ پاکیزہ باتیں، اچھی بات، اچھا نظریہ، اچھا خیال، دعوت حسنہ، اچھی نصیحت، کلمہ طیبہ، تلاوت قرآن، ذکر، دعا، یہ سب اچھی باتیں ہیں. اور یہ اس کو کہا گیا پاکیزہ بات. یہ طرفہ ہے، اٹھنے والی ہے، اوپر کو جاتی ہے، اللہ کی طرف جاتی ہے، فرشتے لے کر جاتے ہیں. اور ایسے خالی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ والعمل صالح، صالح اعمال یرفعہ، اس کو اور بلند کر دیتے ہیں، اوپر اٹھا دیتے ہیں. گویا ذکر اور عمل لازم و ملزوم. اگر آپ نے عباد الرحمن میں آنا ہے تو، اللہ کے بندے بننا ہے تو ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ ذکر اچھا اللہ کا، اور ساتھ عمل صالح، دونوں بات لازم و ملزوم. والذین یمکرون السیئات، جو برائی کی چالیں چلتے ہیں، عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے. آگے کہا وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبُورُ، اور ایسے لوگوں کی چالیں ناکام ہو کر رہیں گی. 11 نمبر آیت میں اللہ جی نے کہا وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا. کئی بار یہ مضمون پڑھا جا چکا ہے. سورہ فتح میں بھی یہ مضمون کھل کے سورہ مومنون میں بھی آیا ہے. 12ویں 13ویں آیت میں اللہ جی نے یہاں مختصر دیا ہے، وہاں زیادہ کھول کے بیان کیا ہے. اللہ ہی ہے جس نے تم کو مٹی سے تراب، پھر نطفہ، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا. وما تحمل، نہیں حمل اٹھاتی، من انسا کوئی مادہ، ولا تداؤ الا بعلمہ، اور نہ ہی وہ پیدا کرتی ہے جو اس کے علم میں ہوتا ہے. یعنی ابھی اس پر کوئی لوگوں کہتے ہیں کہ اب تو وہ پتہ چل جاتا ہے بیٹا یا بیٹی ہے یا کیا، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ آنے والے وقت میں اللہ کا بندہ بنے گا یا شیطان کا بندہ بنے گا. اس کی تقدیر آپ کے علم میں نہیں ہوتی ہے. وما یعمر من معمر، جس کوئی عمر نہیں ادھر ہی پاس ہی ہے جو. ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، کسی عمر والے کو عمر نہیں دی جاتی اور نہ ہی کم کی جاتی ہے، ہاں بس اتنی جتنی کتاب میں لکھی ہے. یعنی انسان کو دنیا، یار آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں پلیز. مسلسل بیچ میں شور آ رہا ہے. کسی بھی شخص کو پیدا کرنے سے پہلے تھوڑی یا زیادہ عمر اس کی لکھ دی جاتی ہے. یہ کہا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. وما یستوی البحران، جیسے دو سمندر ایک جیسے نہیں ہوتے. 12 نمبر آیت ھذا عذاب عذب فرات، یہ فرت بخش، سائغ شرابہ،
اور میٹھا ہے پانی خوشگوار، وہذا ملخن، اور یہ کھاڑی، اجاجا کڑوا، ومن کلی، اور دونوں میں سے، تاکلونا تم کھاتے ہو، لحمن طریا تازہ گوشت، یعنی فائدہ دونوں سے اٹھاتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ خِلْيَةً تَلْبُسُونَهَا، اور تم نکالتے ہو اس میں سے زیورات بھی جو تم پہنتے ہو، یعنی سپیاں، گونگے، یہ کراچی اگر آپ گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے زیورات بے شمار ہیں جو سمندر سے نکلتے ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترا دیکھتے ہو، فلکا کشتیاں، فی اس میں، مباہرہ چیرتی ہوئی جاتی ہیں، لا تاکہ تبتغوا وہ تلاش کر لے اللہ کا فضل اور تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ آیت آ گئی جو آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 پڑھی تھی، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں پروتا ہے اور دن کو رات میں، سخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر دیا، کل یجری لیاجل مسمى، ہر چیز اپنے معیار پہ چل رہی ہے ایک مقرر مدت تک، ذالکم اللہ ربکم لہ ملک، یہ اللہ ہے تمہارا رب، کل بادشاہی اسی کی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے توحید کی بات بار بار ہو رہی ہے، نشانیاں وہ بتا بتا کے جو ہم پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس کے علاوہ اوروں کو، ما یملکون، نہیں وہ رکھتے اختیار، من قطمیر، کھجور کے اوپر جو باریک جھلی ہوتی ہے اس کا بھی۔ مثالوں میں دو طرح کا ذکر آیا کھجور کے بارے میں، پتیلا، وہ جو اندر باریک سا دھاگا وائٹ کلر کا ہے، یہ وہ ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز، اور یہ اوپر چھلکا جو انتہائی باریک ہوتا ہے۔ اتنا بھی اختیار اللہ کے معاملات میں کسی اور کو نہیں ہے۔ ان تدعوہم، 14 نمبر آئے، اگر تم انہیں پکارو، لا یسمعوا دعاؤکم، وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے، وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو وہ تم کو جواب تو نہیں دیتے۔ آپ ذرا سوچئے، آپ اگر کسی مزار پہ جا کے بھی کسی مردے کو پکاریں تو کیا وہ آپ کو جواب دیتا ہے؟ اسی طرح جو سورج کی پرستش کرتے ہیں تو کیا سورج جواب دیتا ہے؟ اسی طرح جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو کیا بت جواب دیتے ہیں؟ اس سے یہ بھی مطلب ہے کہ وہ جب جواب دینے کا مطلب کیا ہے کہ حاجت روائی نہیں کر سکتے۔ کسی مزار سے جا کے اگر ہم کوئی اپنی حاجت ان کو بتاتے ہیں تو اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ تو یوم القیامت، اور روز قیامت، یکفرون، انکار کر دیں گے، بشرکیکم، تم نے جو شریک بنائے ہیں وہ تمہارا بھی انکار کر دیں گے، ہم جانتے ہی نہیں، تو آپ ان کا انکار کرو گے کہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ وہاں تو ہر ایک کو صرف اپنی فکر، اپنے اعمال کی بات کرنا ہو، کوئی کسی کے لیے بات نہیں کر پائے گا۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور نہیں آگاہ کرے گا کوئی بھی آپ کو اس طرح جس طرح اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ 15 نمبر آیت پہ آ جائیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو اللہ کے، مطلب کیا ہے؟ محتاج ہو، اسی سے مانگتے ہو تو ملتا ہے، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تو وہ ہے
جو غنی بھی ہے اور اپنی ذات میں محمود بھی ہے، حمد کے قابل، شکر کے قابل، اور اس کا حق، اس کا استحقاق صرف اسی کو پہنچتا ہے۔ اِن یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تمہیں لے جائے، وہ یاتی، لے آئے، بے خلق جدید، ایک دوسری مخلوق، ما ذالک علی اللہ بے عزیز، یہ اللہ کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے، بھاری نہیں ہے، آسان ہے۔ وَلَا تَزِرُ وِزْرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں، نہ کوئی بوجھ اٹھائے گا کسی دوسری جان کا۔ وَإِن تَدْعُوا مُثْقَلَهُ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر پکارے گی دبی ہوئی کوئی جان، کس لیے؟ حملہا، اس کو ہٹانے کے لیے، لا یحمل منہ، تو نہیں اٹھائے گا کوئی اس کو، شیء ولو کان ایذا قربا، چاہے وہ اس کا کوئی قرابت دار ہی ہو، رشتہ دار ہی ہو، وہ بھی وہ اس کو نہیں اٹھا پائے گا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، انما تنذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو صرف ڈرا سکتے ہیں ان لوگوں کو، یخشون ربهم بالغیب، جو غیب میں رہنے والے رب کے ہونے کے باوجود اس کی خشیت رکھتے ہیں، یخشون، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ومن تزکا، جس نے پاکیزگی اختیار کی، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، تو اس نے اپنے ہی نفس کے لیے پاکیزگی اختیار کی، یعنی اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، بینا اور نابینا برابر نہیں، اعمیٰ اندھے کو کہتے ہیں نا۔ وَالظُّلُمَاتُ وَلَا نُورُ، نہ اندھیرا اور نور برابر ہیں۔ وَلَا ظِلُّ، نہ سایہ، وَلَا حُرُورُ، اور دھوپ برابر ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا أَمْوَاتُ، نہ ہی زندہ اور مردہ برابر ہیں۔ یہاں یہ جو مردہ کہا گیا ہے، یہ جسمانی طور پہ مردہ لوگوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ اصطلاحی طور پر یہ کہا گیا جو دل جن کے مردہ ہو گئے ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے بات، جن کو اللہ کی خشیت نہیں ہے آپ ان سے بات نہیں کر سکتے، وہ سن بھی لیں گے تو انسنی کر کے چلے جائیں گے، جیسے اللہ نے پیچھے بتایا۔ ان اللہ یسمع، بے شک اللہ سناتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، وانت، اور آپ، بمسمع من فی القبور، قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے۔ ان انت الا نذیر، آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں، یعنی راستہ دکھانے والے ہیں نا۔ کوئی اگر بھٹک جائے گمراہیوں میں تو آپ کی ذمہ داری نہیں۔ انا ارسلناک، یقیناً ہم نے بھیجا آپ کو بالحق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، اور کوئی امت ایسی نہیں، الا، ہاں مگر، خلا فیہا نذیر، جو نذیر سے خالی ہو، یعنی ہم نے ایسی کوئی امت پیدا نہیں کی جہاں کوئی ڈرانے والا نہ آیا۔ وَإِن، اور اگر یکذبوک، آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقط، تحقیق، کذبا الذین من قبلہم، تو آپ سے پہلے لوگوں کو بھی ایسے ہی جھٹلایا گیا ہے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس بھی آئے تھے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، وَبِالزُّبُرِ،
اور صحیفوں کے ساتھ، وبالکتاب المنیر اور روشن کتابیں لے کے، سمت تحزتو ثم اخذت پھر ہم نے پکڑ لیا الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے انکار کیا کیف کان نکیر تو کیسی تھی میری پکڑ، یعنی شدید پکڑ ہے میری مغصوب قوموں کے حالات کو ذرا اپنے ذہن میں دہرائیں تو یہ فکرہ بہت ہی سچا نظر آتا ہے۔ آیت نمبر 27، الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں، پہلے آ گیا نا کیا کے لیے، لم نہیں، ترا تم نے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ ہی انزل من السماء ماء جو نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، فاخرجنا بہ ثمرات اور نکالتا ہے اس سے پھل، مختلفا الوانہ جو رنگوں میں مختلف ہوتے ہیں، ومن الجبال اور پہاڑ جداد دھاریاں ہیں، بیض سفید و حمر لال، مختلف الوانہ رنگوں میں، وغارہ بیتو سود اسود کالے کو کہتے ہیں نا، تو کبے کی طرف سے آدھاری، ومن الناس اور لوگوں میں، والدوابی اور جانوروں میں، والانعام اور چوپایوں میں، مختلف الوانہ اسی طرح کذالک اسی طرح ان کے بھی مختلف رنگ ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ بے شک یخشی اللہ ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادہ ہی وہی بندے، العلماء جو اہل علم ہیں، ان اللہ عزیز غفور بے شک وہ غالب زبردست اور مغفرت کرنے والا، یعنی علم دیکھیے جو جتنا زیادہ علم حاصل کرے گا، اور نافع علم کی بات میں تو کروں گی، یعنی قرآن کا علم، اپنے لیے راہ راست پہ چلنے کا علم، تو یہ علم جو ہوگا اس کی خشیت میں اتنا ہی زیادہ اضافہ کرتا چلا جائے گا، اور اسرار و رموز کائنات کے اس پر زیادہ کھلتے چلے جائیں گے۔ جب اسرار و رموز زیادہ کھلیں گے تو اس کی عظمت اور حیثیت اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ ابھی آپ دیکھیں اللہ جی بار بار ہمیں کائنات میں نشانیاں بتا بتا کے سمجھا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ان کو دیکھو تو تمہیں رب کی ذات کی سمجھ آ جائے گی۔ تو جب کوئی شخص ان کا علم حاصل کر کے ان کے اسرار و رموز کا وسیع مطالعہ کرتا ہے تو پھر اس کو مزید توحید پر پکا ہو جاتا ہے، اور عالم جو ہوتا ہے اس کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ اس میں ایک وقار ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، اس سے سکینت اس کو ملتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے اس میں۔ ہم نے یہ دیکھا جیسے جیسے اللہ کی معرفت بڑھتی ہے ویسے ویسے خشیت سکون میں اضافہ ہو۔ 29 ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا خرچہ کرتے ہیں، مما اس میں سے رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا، سرًا چھپا کے، وعلانیتا اور دکھا کے، یرجون تجارتاً یہ وہ تجارت ہے، ایسے امیدوار، یرجونا
اس تجارت کے امیدوار وہ ہیں، لن ہرگز نہ، تبورا ان کو کوئی کمی کوئی خسارہ ہوگا۔ اب یہاں آپ وہی بات یاد کر لیجئے، اللہ جی نے جو کہا میری راہ میں خرچ کرو گے تو پھر 700 گنا تک بڑھا دوں گا۔ آگے کہا 30 نمبر آیت پہ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، وہ پورا پورا اجر دیے جائیں گے، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے انہیں اور عطا کرے گا، إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، وہ مغفرت کرنے والا اور قدردان بھی ہے۔ جب اللہ کے لیے شکور کا لفظ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں قدر کرنے والا۔ دیکھیے یہ وہی پورا آیات جو آپ تیسرے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، یہ ساری وہی آیات ہیں کہ اللہ جو ہے وہ آپ کے خرچے میں اگر آپ اللہ کی راہ میں دیں گے، دنیا میں بھی کمی نہیں آئے گی اور آخرت میں تو بالکل ہی نہیں، اس کا اجر بڑا چڑھا کے ملے گا۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوحینا علیک من الکتاب هو الحق، وہ وہی جو آپ کی طرف ہم نے کی حق ہے، مصدق لما بین یدیہ، اور جو کتاب پہلے سے موجود ہے اس نے اس کی تصدیق کی ہوئی ہے۔ ان اللہ بعبادہ، لیکن اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، خوب خبیر اور بصیر، وہ دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادہ، پھر ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو جو ہمارے بندوں میں سے چنے ہوئے لوگ تھے۔ آج بھی لوگ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، جو داعی اللہ ہے، جو قرآن پڑھا رہے ہیں، جو تربیت کے معاملات کر رہے ہیں، وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اس راہ میں چن لیا ہے۔ کیونکہ نبی تو اب نہیں آئیں گے، تو یہ آیت انبیاء کے لیے ہے، لیکن آج علماء کے لیے بھی ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور ان میں سے یہ اللہ نے بھیجیے تھے، پیغام دے دیے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ یعنی کون؟ جو نہ تو قرآن کو مانتے ہیں، نہ رسول اللہ کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ کتاب پر عمل کرتے ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور کچھ ایسے ہیں مقتصد، جو درمیانی راہ پر چلنے والے ہیں، کچھ پر عمل کر لیا، کچھ کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے اللہ جی سورہ توبہ میں کہتے ہیں وَخَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، صالح اور برائی کے عمل کو گڑبڑ کر دیا۔ وَمِنْهُمْ، ایسے بھی ہیں سابقٌ بالخیرات بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ نیکیوں کی میں سبقت لے جانے والے ہیں، دوڑنے والے ہیں، بڑھ کے نیکیاں کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگ ذالکا ہوا فضل الکبیر، یہ بڑی فضیلت والے لوگ ہیں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں دوڑ کر نیکیاں کرتے۔ اللہ ہمیں ویسا بنا دے۔ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں کہ تینوں ڈگریاں اللہ نے بتا دی، ایک گڑبڑ کرتے ہیں، ایک پورے ہی نافرمان ہیں، ایک پورے اللہ والے ہیں، وہ ہر اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں اور نیکیوں کی طرف
दौड़ लगा देते। जन्नत अदनिन यदखुलूनहा, वो ऐसे बागात में हमेशा के लिए होंगे, हमेशा के बागात में। वयहल्लूना फीहा आसाविरा मिन ज़हबिन वलूलू, उन्हें सोने के कंगनों से आरास्ता किया जाएगा। वलिबासुहुम फीहा हरीर, और उसमें उनका लिबास रेशम का होगा। देखिए, मर्दों को तो ये मना है ना दुनिया में, लेकिन अल्लाह जी कह रहे हैं वहां उनको सोना भी पहनाया जाएगा, मोती भी, लूलू, और लिबास रेशम का। दुनिया में मर्द रेशम का लिबास नहीं पहन सकते। वकालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हुस्ना, और वो अल्हम्दुलिल्लाह, कुल शुक्र, कुल तारीफ कहेंगे इसी अल्लाह के लिए, और ये कहेंगे अज़हबा, दूर कर दिया उसने, हमसे अनहल खजन, हुज़्न व मलाल, परेशानी। इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर, यकीनन हमारा रब बहुत बख्शने वाला और बहुत कदर करने वाला है। अल्लाज़ी अहल्लना दारुल मकामती मिन फज़लिही, जिसने हमें हमेशा दारुल मकाम ही मिन फज़ली, अपने फजल से एक अच्छे आबाद जगह पर ला उतारा। ला यमुस्सुन्ना फीहा नसब, ना कोई मुशक्कत झेलनी पड़ेगी यहाँ। वला यमस्सुन्ना फीहा लुगूब, ना ही कोई थकान महसूस हो। वल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफर किया, लहुम नारु जहन्नम, उनके लिए जहन्नम की आग है। ला युक़ज़ा अलैहिम फयमूतू, ना उनका फैसला होगा और ना वो मरेंगे। वला युख़फ़फ़ु, ना तखफीफ की जाएगी, अनहुम, उनसे, मिन अज़ाबिहा, उनके अजाब की। कज़ालिका नजज़ी कुल्ला कफूर, हम तमाम नाशुक्रों को इसी तरह का बदला देते हैं। वहुम 37, यस्तरी खून फीहा, रब, वो चीखेंगे इसके अंदर और कहेंगे क्या, रब्बना आखिर जना, हमें निकाल दे इसमें, नामल, हम अमल करेंगे, सालिहन, अच्छे, गैर अल्लाज़ी कुन्ना नामलू, जो हम पहले करते थे वैसे नहीं करेंगे, आप हमें इससे निकाल दे। अवलम, क्या नहीं, नो अमीर को, मैंने तुमको उम्र दी थी, मा यतज़क्करू फीही, के तुम सबक हासिल कर लो। मन तज़क्करा, तो जिसने हासिल करना चाहा उसने कर ली। वजाकुम नज़ीर, और तुम्हारे पास आया था एक डराने वाला भी। वज़ूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीना मिन नसीर, अब चखो अपने इस जुल्म का अजाब, अब कोई मददगार नहीं। इसके बारे में फरमाया जाता है कि दोज़ख वाले पुकार पुकार के दारोगाए दोज़ख को बुलाएंगे, लेकिन हदीस में ये बात साबित होती है वो कोई जवाब ही नहीं देगा 40 साल तक। और उसके बाद जब जवाब देगा तो फिर कहेगा कि कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है और तुम खड़े रहो यहीं पे। अल्लाह हमें इस आग से बचा ले। इन्नल्लाह आलिमुल गैब समावाति वल अर्द, वही तो अल्लाह है जो गैब का इल्म आसमानों और जमीन का सब जानता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर,
यकीनन वो सीने में छुपे राजों को भी जानता है। वल्लज़ी जअला लकुम खलाइफ़ फिल अर्ज़, वही तो है जिसने आपको जमीन में अपना खलीफा जानशीन मुकर्रर किया। वमन कफर फअलैहि कुफ्रुहु, जिसने कुफर किया तो उसने उस पर उसी का वबाल उसी पर होगा। वला यज़ीदुल काफिरीन, नहीं कोई काफिरों में इजाफा करता, कुफ्रुहुम उनका कुफर, इंद रब्बिहिम इल्ला मक्का, सवाए इसके कि वो अल्लाह के गजब में इजाफा करता है। वला यज़ीदुल काफिरीन, और काफिरों के लिए और किसी में इजाफा नहीं होता, उनका कुफर जो है इल्ला खसारा, खसारे ही में इजाफा करता है, नुकसान ही उनका बढ़ता चला जाता है, इसके अलावा कोई नहीं, उनको किसी चीज में ज्यादती नहीं मिलती। कुल फरमा दीजिए, अराई तुम शुरका, दिखाओ मुझे, अराई तुम इन शरीकों के बारे में, शुरका कुमुल्लज़ीना तदून मिन दूनिल्लाहि, जरा मुझे भी दिखाएं वो वाले शुरका जो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। अरूनी, मुझे दिखा दो ना, माजा खलकू, क्या उन्होंने तख्लीक किया, मिनल अर्दी, जमीन में, क्या उन्होंने जमीन में कुछ तख्लीक किया है। अम लहुम शिरकुन, क्या उनका हिस्सा है, फिस समावाती, आसमानों की तख्लीक में कोई शराकतदारी है। अम क्या आतैनाहुम किताबन, हमने उनको कोई किताब दी है, फहुम अला बय्यिनातिन मिन्हु, जिसकी दलाइल पर ये बातें करते हैं। बल इन याइदुज़्ज़ालिमून, ये जालिम वादे नहीं दे रहे, बादहुम इला बाद, एक दूसरे को, इल्ला गरूर, मगर धोखे के। मतलब ये है, अगर कोई कह रहा है मैं तुम्हें दोज़ख से बचा लूंगा, मैं तुम्हें बहुत साजो सामान ले दूंगा, मैं तुम्हें जन्नत की नेमतें दे दूंगा, तो ये एक दूसरे पर गरूर, फरेब कर रहे हैं, वादे दे रहे हैं, धोखा है ये बिल्कुल। इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्दी अन तसूला, अल्लाह ही ने थामा हुआ है आसमान को और जमीन को, ताकि वो हिले ना, हटे ना। वलाइन ज़ालता, और अगर वो हट जाए, इन अमसकहुमा मिन अहद मिन बादिही, तो कोई नहीं जो इन दोनों को थाम सके, किसी दोनों में से किसी एक को भी। इन्नहु कान अलीमन गफूर, हलीमन गफूरा, वो हिलम वाला है, बुर्दबार है, गफूर भी है बहुत। 42 नंबर आयत, अक़समु बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम लइन जाहुम नज़ीरुन, ये कस्में खा के पहले कहते थे, अगर लाइन जाहुम, उनके पास आ गया, नज़ीरुन, कोई डराने वाला, लयकूनन्ना, वो जरूर जरूर, अहदा, हदायत ले लेंगे, मिन एहदा उमामी, किसी भी उम्मत एक से बढ़कर। ये कौन कहते थे? अरब के मुशरिकीन। आपको याद होगा यहूद भी ये बात कहते थे, क्योंकि पहली बात तो ये है कि 3000 साल तक चूंकि हजरत इस्माइल के बाद अरब में कोई नबी हजरत इस्माइल की जात से नहीं आया था, इसलिए एक लंबा अरसा है फतह का। तो वो उस खलाक में ये लोग कहा करते थे, एक नबी ने आना है, जब वो आएगा तो फिर हम जरूर अल्लाह वाले बन जाएंगे। ये भी क्या करते थे यहूद, कि हमारा भी एक नबी आने वाला है, उसको आने दो, हम मुशरिकीन मक्का जो उम्मी है, जाहिल है, जिनमें कोई किताब वाला नहीं है कोई, तो हम उनको मजा चिखा देंगे, क्योंकि यहूद बुज़दिल है और अरब वाले जंगजू बहादुर थे। फलम्मा जाहुम नज़ीर, फिर जब उनके पास डराने वाला आ गया, मा ज़ादहुम,
تو بڑھا دیا، اور الا نفورا، جس میں فراری ان کو مل گیا، فرار ہونے میں انہوں نے اضافہ کر دیا اور زیادہ ان سے، یعنی ان کی بات کو سنا ہی نہیں اور بھاگ گئے، دوڑ گئے، فرار ہو گئے۔ نستکبارا من فی الارض ومکر السیئ، زمین میں تکبر کرتے ہوئے، بری چالیں چلتے ہوئے لوگ۔ کیا ہوا پھر؟ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، تو بری چالوں کا وبال پڑتا ہے اس کے چلانے والے پر ہی۔ وَهَلْ يَنظُرُونَ، تو کیا کس چیز کا انتظار ہے ان کو؟ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، سوائے اللہ کی سنت کے، یعنی اگر یہ اللہ کی سنت پر غور کر لیں تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو بری بری چالیں چل رہے ہو تو پھر وہی مغضوب بنو گے، تمہارے اوپر ہی غضب آ جائے گا، کیونکہ اللہ کی سنت فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تبدیل نہیں ہوا کرتی، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور نہ ہی اللہ کی سنت اپنا رخ پھیرتی ہے۔ اللہ کی یہی سنت ہے کہ جب کوئی ڈرانے والا آ گیا اور تم نے اس کی بات نہ سنی تو پھر تم پر غضب آ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، پھر عذاب آئے گا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا تم نے زمین پہ گھوم پھر کے دیکھا نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تم سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ یعنی تم گھومتے پھرتے وہ دیکھتے نہیں کہ وہ جو اللہ کے منکر تھے، کافر تھے، ان کا کیا انجام ہوا؟ کہ آس پاس کی بستیاں ساری مغصوب قوموں کی، وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ زیادہ تھے قوت میں تم سے کہیں بڑھ کے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کی شان ایسی ہے کہ کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، یعنی زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کو مجبور اور عاجز کر سکے۔ انہ کان علیما قدیر، بے شک وہ بہت علم والا اور قدرت والا ہے، قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، اور اگر اللہ فوری گرفت کرتا لوگوں کی، بما کسبوا، جو انہوں نے کمایا اس پر، تو اللہ ظہری ہا، زمین کی پشت پر کوئی بھی دابت جاندار باقی طرح کا پیچھے نہ رہ جاتا، سارے ہی مر جاتے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن وہ مؤخر کرتا جاتا ہے، مؤخر کرتا رہتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر وقت تک، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب وہ مقرر وقت آ جاتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ اپنے بندوں کے حالات کو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی ایک ایک جرم کا پھر وہ حساب لیتا ہے، اور اللہ کی نگاہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہوتا۔ جی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔